Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے. ادب سرائے جوہری عادات پارٹ 1. میری کہانی. عرض مصنف. ہائی اسکول کے 10ویں درجے کے آخری دن میرے چہرے پر ایک بیس بال بیٹ کی ضرب لگی. میرے ہم جماعت نے پورے زور سے بلہ گھمایا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا میری طرف آیا اور سیدھا میری دونوں آنکھوں کے بیچ ٹکرایا. مجھے تصادم کا لمحہ قطعاً یاد نہیں. بیٹ میرے چہرے پر اس زور سے ٹکرایا کہ میری ناک پچک کر یو کی شکل اختیار کر گئی. میرے دماغ کی نرم بافتیں میری کھوپڑی کی اندرونی سطح سے جا ٹکرائیں. سوجن کی ایک لہر فوراً ہی میرے پورے سر میں اٹھنا شروع ہو گئی. 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میری ناک ٹوٹ گئی، کھوپڑی کئی جگہ سے فریکچر ہو گئی اور آنکھوں کے دونوں حلقے ٹوٹ پھوٹ گئے. جب میں نے آنکھیں کھولیں تو لوگوں کو گھورتے اور مدد کرنے کے لیے اپنی طرف بھاگتے ہوئے پایا. میں نے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو اپنے کپڑوں پر سرخ رنگ کے دھبے دیکھے. میرے ایک ہم جماعت نے اپنی شرٹ اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی. میں نے ٹوٹی ہوئی ناک سے بہنے والے خون کے دھار روکنے کے لیے اسے استعمال کیا. صدمے اور کنفیوژن کے عالم میں مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی بری طرح سے زخمی ہوا ہوں. میرے استاد نے میرے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کر مجھے سہارا دیا اور ہم نرس کے دفتر کی طویل مسافت پر گامزن ہو گئے. میدان کے پار، پہاڑی سے نیچے اور واپس اسکول کے اندر اجنبی ہاتھ میرے پہلوؤں پر جم کر مجھے سیدھا رہنے میں مدد دے رہے تھے. ہم نے اپنا وقت لیا اور آہستہ آہستہ چلتے رہے. کسی کو احساس نہ تھا کہ اس وقت ایک منٹ کی اہمیت ہے. جب ہم نرس کے دفتر میں پہنچے تو اس نے مجھ سے بہت سے سوال پوچھے. یہ کون سا سن ہے؟ سن 1998. میں نے جواب دیا. اصل سن 2004 تھا. امریکہ کا صدر کون ہے؟ بل کلنٹن. میں نے کہا. درست جواب تھا جارج ڈبلیو بش. تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ میں ہچکچاتا رہا. 10 سیکنڈ گزر گئے. پیٹی. میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا، یہ احساس کیے بغیر کہ اپنی ماں کا نام یاد کرنے میں مجھے 10 سیکنڈ لگ گئے ہیں. مجھے یاد رہ جانے والا یہ آخری سوال ہے. میرا جسم دماغ میں ہونے والی تیز رفتار سوجن کو برداشت نہ کر سکا اور ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا. چند منٹ مجھے اٹھا کر اسکول سے باہر لے جایا گیا اور مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا. وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد میرے جسم کے نظاموں نے کام بند کرنا شروع کر دیا. نگلنے اور سانس لینے جیسے بنیادی کام کرنے میں دشواری ہونے لگی. مجھے اس دن کا پہلا تشنجی دورہ پڑا. میری سانس بالکل بند ہو گئی. ڈاکٹرز نے جلدی سے مجھے آکسیجن فراہم کی. انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ میری حالت کے مد نظر مقامی ہسپتال کی سہولیات ناکافی ہیں اور مجھے سنسناٹی کے ایک بڑے ہسپتال میں لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا لیا. مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم سے نکالا گیا اور سڑک کے دوسری طرف واقعی ہیلی پیڈ تک لے جایا گیا. ناہموار فٹ پاتھ پر اسٹریچر کھڑکھڑا رہا تھا. اس دوران ایک نرس اسٹریچر کو دھکیل رہی تھی جبکہ دوسری ہاتھ کے ذریعے ایک سانس میرے جسم میں اتار رہی تھی. میری والدہ چند لمحے پہلے ہسپتال پہنچ گئی تھیں. وہ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئیں. پرواز کے دوران انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا جبکہ میں بے ہوش اور اپنے طور پر سانس لینے سے قاصر تھا. جس وقت میری والدہ ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ تھیں، میرے والد میرے بھائی اور بہن کو دیکھنے اور انہیں اس حادثے کی خبر سنانے کے لیے گھر چلے گئے. آنسو پیتے ہوئے انہوں نے میری بہن کو بتایا کہ وہ آج رات اس کی 8ویں جماعت پاس کرنے کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکیں گے. میری بہن اور بھائی کو رشتہ داروں اور دوستوں کے سپرد کر کے وہ بذریعہ سڑک میری والدہ کے پاس سنسناٹی چلے آئے. جب میں اور میری والدہ ہسپتال کی چھت پر اترے تو لگ بھگ 20 ڈاکٹرز اور نرسوں کی ایک ٹیم بھاگتے ہوئی ہیلی پیڈ تک پہنچی اور مجھے اتار کر ٹراما یونٹ لے گئی. تب تک میرے دماغ کی سوجن اتنی بڑھ چکی تھی کہ مجھے بار بار گہری چوٹ کے بعد واقع ہونے والے تشنجی دورے پڑ رہے تھے. میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو مرمت کی ضرورت تھی، لیکن میری حالت ایسی نہ تھی کہ میرا آپریشن کیا جا سکتا. ایک اور دورے کے بعد اس دن کا تیسرا دورہ مجھے طبی طریقے سے کوما کی نیند سلا دیا گیا اور وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا.
میرے والدین اسے ہسپتال سے اچھی طرح واقف تھے۔ 10 سال پہلے میری 3 سالہ بہن میں خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد وہ اسی عمارت کے گراؤنڈ فلور میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میرا بھائی صرف 6 ماہ کا تھا۔ 2.5 سال کی کیمو تھراپی، اسپائنل ٹیپ اور ہڈیوں کے گودے کی بائیوپسیز کے بعد میری چھوٹی بہن بالآخر خوش باش، صحت مند اور سرطان سے آزاد ہو کر ہسپتال سے نکلی، اور اب 10 سال کی نارمل زندگی کے بعد میرے والدین نے اپنے دوسرے بچے کے ساتھ خود کو اسی جگہ واپس پایا۔ میں کوما کی نیند میں تھا۔ دوسری طرف ہسپتال والوں نے میرے والدین کو تسلی دینے کے لیے ایک پادری اور ایک سماجی کارکن کو بھیج دیا۔ یہ وہی پادری تھا جو 1 دہائی پہلے ان سے اس وقت ملا تھا جب انہیں پتہ چلا تھا کہ میری بہن کو کینسر ہے۔ دن رات میں تحلیل ہو گیا، مختلف طرح کی مشینوں نے مجھے زندہ رکھا۔ میرے والدین ہسپتال کے ایک گدے پر بے قرار سی نیند میں سوتے جاگتے رہے۔ ایک پل میں وہ تھکن کے مارے ڈھیر ہو جاتے اور اگلے لمحے تشویش کے مارے آنکھیں کھول دیتے۔ میری والدہ نے بعد میں مجھے بتایا، یہ میری زندگی کی بدترین راتوں میں سے ایک تھی۔ میری شفا یابی، خوش قسمتی سے اگلی صبح تک میری سانس اس حد تک بحال ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر مجھے کوما سے نکالنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بالآخر مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں سونگھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوں۔ آزمائشی طور پر نرس نے مجھ سے کہا کہ ناک صاف کر کے سیب کے جوس کا ڈبہ سونگھنے کو کہا۔ میری سونگھنے کی صلاحیت تو بحال ہو گئی، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جب میں نے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو ہوا میری آنکھ کے ارد گرد کی ہڈیوں کے فریکچر سے نکلنا شروع ہو گئی۔ اس ہوا کے دباؤ سے میری بائیں آنکھ باہر کو ابل آئی۔ آنکھ کا ڈھیلا ہلکے سے باہر گرنے کو تھا، لیکن میرے پپوٹے اور آنکھ کو دماغ سے ملانے والی عصبی رگ کی وجہ سے پھنس کر رک گیا۔ امراض چشم کے ماہر کی رائے تھی کہ ہوا باہر نکلے گی تو میری آنکھ بدتدریج واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ ایسا ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ 1 ہفتے بعد میرا آپریشن ہونا طے پایا۔ اس سے میرے زخموں کو منتمل ہونے کے لیے کچھ اضافی وقت مل جاتا۔ میری شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے باکسنگ کے مقابلے میں میری خوب پٹائی ہوئی، لیکن پھر بھی مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ میں ٹوٹی ہوئی ناک، چہرے کے نصف درجن فریکچرز اور ایک ابلی ہوئی بائیں آنکھ لیے گھر واپس آ گیا۔ اگلے مہینے کٹھن ثابت ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہر چیز رک گئی ہے۔ کئی ہفتے تک مجھے 1 کے 2 دکھائی دیتے رہے۔ میری آنکھیں سچ مچ ترچھی ہو گئی تھیں۔ 1 مہینے سے زائد کا وقت لگا، لیکن میری ابلی ہوئی آنکھ واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تشنجی دونوں اور بصارت کے مسائل سے الجھتے ہوئے 8 مہینے گزر گئے۔ تب میں اس قابل ہوا کہ کار چلا سکوں۔ فزیکل تھراپی کے دوران میں حرکت کی بنیادی طریقوں جیسے کہ ناک کی سیدھ میں چلنے کی مشق کرتا رہا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس حادثے کو خود پر غالب نہیں آنے دوں گا، لیکن پھر بھی کئی لمحے ایسے آئے جب ڈپریشن اور مغلوبیت کے احساس کا شکار ہو گیا۔ 1 سال بعد جب میں بیس بال کے میدان میں لوٹا تو یہ تکلیف دہ احساس میرا منتظر تھا کہ ابھی کتنا طویل سفر باقی ہے۔ بیس بال ہمیشہ سے میری زندگی کا اہم حصہ رہا تھا۔ میرے والد سینٹ لوئی کی ٹیم کارڈینلز کے لیے مائز یعنی ثانوی درجے کی لیگ کھیلتے رہے تھے، اور میرا بھی خواب تھا کہ پیشہ ور کھلاڑی بنوں۔ کئی مہینوں تک بحالی کے عمل سے گزرنے کے بعد میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میدان میں واپس آ جاؤں، لیکن بیس بال میں میری واپسی آسانی سے نہیں ہوئی۔ جب سیزن آیا تو میں واحد جونیئر تھا جسے اسکول کی بیس بال ٹیم سے نکال دیا گیا۔ مجھے جونیئر ٹیم میں 10ویں جماعت کے طلبہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں 4 سال کی عمر سے کھیل رہا تھا، اور ایک ایسا شخص جس نے اس کھیل پر اتنا وقت اور قوت صرف کی ہو، اس کے لیے ٹیم سے نکالے جانے کا تجربہ باعث ذلت تھا۔ مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر روتا رہا اور اس اضطراب کے عالم میں ریڈیو اسٹیشن بدلتا رہا کہ کہیں مجھے کوئی ایسا گانا مل جائے جسے سن کر میں بہتر محسوس کر سکوں۔ 1 سال تک خود اعتمادی کے بحران سے گزرنے کے بعد میں سینئر کے طور پر ٹیم میں شامل ہونے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن میدان میں جانے کا موقع مجھے بہت کم ملتا تھا۔ کل ملا کے میں نے ہائی اسکول کی بیس بال ٹیم کے لیے 11 اننگز کھیلی، جو ایک میچ کی کل اننگز سے تھوڑی ہی زیادہ ہیں۔ ہائی اسکول کا ایسا ٹھنڈا کیریئر ہونے کے باوجود اب بھی مجھے یقین تھا کہ میں ایک عظیم کھلاڑی بن سکتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ اگر حالات کو بہتر ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے خود ہی کوشش کرنا ہوگی۔ فیصلہ کن موڑ میری چوٹ کے 2 سال بعد آیا، جب میں نے
ڈینیسن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے پہلی مرتبہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کی حیران کن قوت کو دریافت کیا۔ مجھے عادتوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ڈینیسن میں داخلہ لینا میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ مجھے بیس بال ٹیم میں جگہ مل گئی۔ اگرچہ سال اول کا طالب علم ہونے کی وجہ سے مجھے فہرست میں سب سے آخری میں رکھا گیا، لیکن میں بہت خوش تھا۔ ہائی اسکول کے سالوں میں ہونے والی بدنظمی کے باوجود میں کالج ایتھلیٹ بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بیس بال ٹیم میں مجھے جلد جگہ ملنے والی تو تھی نہیں، اس لیے میں نے اپنی زندگی کو ترتیب سے آراستہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی، جہاں میرے ساتھی رات گئے تک جاگتے اور ریڈیو گیمز کھیلتے رہتے۔ میں نے سونے جاگنے کے حوالے سے اچھی عادات اختیار کی اور ہر رات جلد سونے لگا۔ کالج کے ہاسٹل کی بے ترتیب دنیا میں نے اپنے کمرے کو صاف ستھرا اور با ترتیب رکھنا اپنا مقصد بنا لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی اصلاحات تھیں، مگر ان سے مجھے یہ احساس ملا کہ اپنی زندگی پر اب بھی میرا کنٹرول ہے۔ میں پھر سے خود کو پورے اعتماد کرنے لگا اور یہ اعتماد پھیلتا ہوا رفتہ رفتہ میرے کلاس روم تک پہنچ گیا۔ جب میں نے پڑھائی لکھائی کے حوالے سے بہتر عادات اپنائیں اور پہلے سال کے دوران مسلسل اے گریڈ حاصل کیے۔ عادت ایک معمول یا رویہ ہوتا ہے جس پر ہم باقاعدگی سے اور بہت سی صورتوں میں خودکار انداز میں کاربند ہوتے ہیں۔ ہر سیمسٹر کے گزرنے کے ساتھ میں نے چھوٹی چھوٹی لیکن مستقل عادتیں بنائیں، جن کی وجہ سے بالآخر ایسے نتائج حاصل ہوئے جن کا شروع میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ہر ہفتے متعدد مرتبہ ویٹ لفٹنگ کرنے کی عادت اپنائی اور آنے والے سالوں میں میرا 6 فٹ 4 انچ طویل جسم 170 پاؤنڈ سے بڑھ کر 200 پاؤنڈ کی سڈول شکل اختیار کر گیا۔ جب سال دوم کا آغاز ہوا تو مجھے گیند بازی والے دستے میں ابتدائی سطح کی جگہ مل گئی۔ سال سوم میں پہنچنے تک مجھے ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا اور سیزن کے آخر پر مجھے آل کانفرنس ٹیم میں منتخب کر لیا گیا، لیکن سونے، پڑھنے لکھنے اور ورزش کرنے کے حوالے سے میری عادات نے صحیح معنوں میں چوتھے سال کے آخر پر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ چہرے پر بیس بال بیٹ کی ضرب کھانے، ہوائی روٹ سے ہسپتال پہنچنے اور کوما میں ڈالے جانے کے 6 سال بعد مجھے ڈینیسن یونیورسٹی کے ٹاپ مرد کھلاڑی منتخب کیا گیا اور ESPN کی پوری امریکہ کی اکیڈیمک ٹیم میں میرا نام شامل کر لیا گیا۔ ایک ایسا اعزاز جو پورے ملک میں صرف 33 کھلاڑیوں کے حصے میں آیا تھا۔ گریجویشن کرنے تک اسکول کی ریکارڈ بکس کے 8 مختلف زمروں میں میرا نام درج ہو چکا تھا۔ اسی سال مجھے یونیورسٹی کا اعلیٰ ترین تدریسی اعزاز یعنی صدارتی تمغہ دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ شوخی معلوم ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ سچی بات ہے کہ میرے کھیل کے کیریئر میں کوئی غیر معمولی یا تاریخی بات نہ تھی۔ میں کبھی بھی پیشہ ور کھلاڑی نہیں بن سکا، تاہم جب پلٹ کر انسانوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کر دکھایا وہ کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ میں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب میں دیے گئے افکار آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ زندگی میں ہم سب کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ یہ چوٹ میرے لیے ایک چیلنج تھی اور اس تجربے نے مجھے ایک اہم سبق سے روشناس کیا۔ جو تبدیلیاں شروع میں چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، اگر آپ سالوں تک ان پر کاربند رہنے کا حوصلہ کر سکیں تو مل جل کر غیر معمولی نتائج فراہم کر دیں گے۔ دھچکے ہم سب کو لگتے ہیں، لیکن آخر میں ہماری زندگی کے معیار کا فیصلہ ہماری عادتوں کا معیار سے ہی ہوتا ہے۔ عادتیں ایک جیسی رہیں گی تو نتائج بھی ایک جیسے ہی ملیں گے، لیکن اگر عادتیں بہتر ہوں گی تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ شاید ایسے لوگ ہوں جو راتوں رات ناقابل یقین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایسے کسی فرد کو نہیں جانتا اور میں یقیناً ان میں سے ایک نہیں ہوں۔ طبی طور پر کوما میں ڈالے جانے سے لے کر ایکیڈیمک آل امریکن تک میرے سفر کے دوران ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک فیصلہ کن لمحہ آیا ہو۔ ایسے کئی لمحات آئے۔ یہ چھوٹی فتوحات اور چھوٹی کامیابیوں پر مشتمل ارتقاء کا ایک بتدریج عمل تھا، اور چند سال بعد میں نے یہی حکمت عملی پھر سے اپنائی جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اس کتاب پر کام کا آغاز کیا۔ ادب سرائے۔